اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 8، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت پر ایمان لائے۔ پروردگار کیا کہہ رہا؟ وما ہم بمومنین، یہ جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، جو قیامت پر ایمان لا رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ جو ہم نے اپنے اس سلسلہ گفتگو کا عنوان رکھا امامت اور اکمال دین، کیونکہ دین کی تکمیل قرآن کے نزول تک محدود رکھی جائے تو میں نے کل جیسا کہا کہ اگر تکمیل دین کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو آج تک مسلمان وضو نہیں کر پا رہا ہے، دین کیا لیتا؟ جب مسلمان وضو نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو دین کہاں سے ملتا، احکام کہاں سے ملتے، شریعت کہاں سے ملتی؟ لہذا لازم تھا کہ دین کی تکمیل کے لیے ایسے ذوات مقدسہ کو رکھا جائے کہ جن کے ذریعے سے بآسانی دین بھی پہنچے، شریعت بھی پہنچے، اصول بھی اسلام کے مل جائیں، قوانین بھی پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم ہر ایک کے یقینی طور کے اوپر ہمارا بھی یہی یقینی ایمان ہے کہ ہم جو بات ہے وہ قرآن سے مانیں گے، قرآن کی بات کو تسلیم کریں گے، قرآن کی بات جو ہے وہی ہمارے لیے آخری بات ہے۔ لیکن میں نے جیسا کل کہا کہ قرآن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ پوری باتیں ڈیٹیل سے بیان کی جاتی، لہذا اشارے کر کے پہچنوا دیے گئے، ان کے ذریعے سے باتوں کو بتا دیا گیا۔ اب جو قرآن والے ہیں، جو ادھر والے ہیں، جو معلم کتاب ہیں، جو نوری بشر ہیں، اب لازم ہے کہ ہم کتاب کا سہارا لیتے ہوئے نوری بشر کی پیروی کرتے رہیں، جو نوری ہیں، جو نور ہیں، کیونکہ یاد رکھیے دین ملے گا وہیں کہ جو عرش سے آئے ہوئے ہوں، جو عرشی ہوں۔
ہم اگر چاہیں یہاں بھئی یہاں دین آپ کس سے لیجئے گا؟ یہاں دین آپ کس سے لیجئے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اور بہت واضح بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، آسان سی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جب دعوت ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ کا موقع تھا، بہت توجہ کیجئے گا، اکمال دین اور امامت، امامت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، میں اس بات کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب آپ غور کر کے بتائیے، دعوت ہو رہی ہے، دعوت ہوئی، پیغمبر کھڑے ہوئے، پیغمبر نے پیغام پہنچایا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دعوت کے دن کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دعوت پہ بلاتے رہے، لوگ آتے رہے، کیا ہوتا رہا؟ اب لازم تھا کہ کوئی تو ایسا ہو جو دعوت کی پوری باتوں کو ہم تک پہنچاتا رہے کہ دعوت ہوتی تھی، فلاں آتا تھا، فلاں آتا تھا، فلاں آتا تھا، یہاں پر بیٹھتا تھا، یہاں پر بیٹھتا تھا، یہ کھاتا تھا، یہ کہتا تھا۔ بھئی لازم ہے کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو وہاں کا ٹیلی کاسٹ کرے، وہاں کی بات پہنچائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، تو مجھے کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہے، کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ کون تھا؟ جو ساتھ ہوگا وہی ساتھ کی بات بتائے گا۔ آپ پوچھئے، اسلام کی تاریخ ہے، پوچھئے، ہر ایک کی ولادت کی تاریخ کو پوچھئے، ہر ایک کی وفات کی تاریخ کو پوچھئے۔ جب یہ تاریخ ولادت ملے گی تو پتہ چلے گا کہ کوئی رسول کے 50 سال بعد، کوئی رسول کے 60 سال بعد، کوئی رسول کے 70 سال بعد آیا۔ اب جب اتنے طویل وقفے کے بعد آیا تو بتائیے ہم کو کیا دین دے گا؟ ہم کو کیسے دعوت ذوالعشیرہ کی باتیں بتائے گا؟ ہم کو کیسے کلمہ الوہیت کی تبلیغ کی بات بتائے گا؟ ہم کو کیسے بتائے گا کہ ہجرت میں کون کون تھا؟ ہم کو کیسے بتائے گا کہ کون تلواریں لیے کھڑا ہوا تھا؟ بھئی جو خود اتنی طویل مدت کے بعد آ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین اسلام کی بات کرے، دین کی بات کرے تو کوئی ایسا ہو اگر صرف رسول کے ذریعے دین پہنچانا ہوتا، میری بات پہ غور کیجیے گا، اگر دین پہنچانا ہوتا تو پھر 40 سال انتظار کی ضرورت نہ تھی۔ جب 20 برس کے کڑیل جوان ہوئے تھے تبھی اعلان کروا دیا جاتا۔ بھائی جب بھرپور جوانی تھی، آپ بتائیے 20 سال کا سن پیغمبر کا ہوتا، بھرپور جوانی ہوتی، ہزاروں پتھر بھی پڑتے تو پتھر پڑنے کے بعد پیغمبر اذیت نہ دے، بات نہ کرتے، جوانی تھی۔ اچھا 20 سال نہیں 25 سال کے سن میں کرا دیا جاتا۔ آپ غور کیجئے گا، 63 سال کی عمر پیغمبر کی، 63 سال میں 40 سال تک پوشیدہ، 23 سال تک اعلانیہ۔ یہ کیا منطق ہے پروردگار کی کہ جو کام زیادہ پیریڈ تک ہونا چاہیے تھا وہ کم دنوں تک ہوا، جو کم دنوں تک ہونا چاہیے تھا وہ زیادہ مدت تک ہوا۔ بھئی ہم تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی 23 سال کیوں، جب 63 سال کی عمر تھی تو کم سے کم 33 سال تو ہونا چاہیے تھے اعلانیہ، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کوئی اسلام کی لائیو ٹیلی کاسٹ والا نہیں تھا، کوئی وہاں سے لائیو کرنے والا نہیں تھا کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ قدرت جانتی تھی کہ ایک ایسے کو آ جانے دو، جب وہ آ جائے گا تو محمد جو کام کرتے جائیں گے وہ پیغام پہنچاتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پروردگار اعلیٰ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کی تکمیل کے لیے
ضروری ہے کہ امامت کے اوپر یقین اور عقیدہ رکھا جائے. آپ غور کیجئے گا, دیکھیے ہم بہت ہی عام بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہی ہم نہیں کرتے. ترمذی شریف اس سے اخذ کیا لیا علامہ سلیمان حنفی قندوزی نے ینابیع المودت میں. جو میں نے کل بات کہی تھی اسی کی تائید کے لیے حدیث ہے. سلیمان حنفی قندوزی انہوں نے کتاب ینابیع المودت باب 10 صفحہ 103, باب کا نام دیکھیے کیا ہے, باب النجوہ. اس کے معنی پتہ کیا ہوئے؟ مطلب وہ والا باب کہ جس میں کانا پھوسی ہوئی ہے, چپے چپے باتیں ہوئی ہیں, وہ والا باب. اور کیجئے سب ساری چیزیں میں نہیں کہتا, اور قسم خدا کی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بات وہ کی جائے جس پہ ہر ایک متفق ہو جائے. ہم اختلافی بات کرتے ہی نہیں کوئی. میں نے اسی لیے دیکھیے پرفیکٹ حوالے دیے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے, جس کو اخذ کیا علامہ سلیمان حنفی قندوزی نے ینابیع المودت میں 10واں باب ہے, باب النجوہ, صفحے کا نمبر 103. کیا لکھا؟ لکھا کہ ایک دن پیغمبر علی کے ساتھ کچھ سرگوشی یعنی کان میں بات کر رہے تھے. بہت دیر تک باتیں آتے کرتے رہے. ایک چھوٹا سا جملہ جس کو آپ کو بیان کرنا ہے. بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. جب پیغمبر باتیں کر کے فارغ ہوئے تو جو چاہنے والے رسالت کے پروانے, شمع رسالت کے پروانے تھے, کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے کیا اتنی دیر باتیں کی؟ اپنے چچا زاد بھائی علی سے کیا اتنی دیر باتیں کی؟ جملہ سنیے گا, سب نے لکھا جا کر کتابوں میں دیکھا جائے, حوالے کر دیا ہے. رسول فرماتے میں نے کہاں باتیں کی, وہ تو اللہ علی سے باتیں کر رہا تھا. صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. وہ اللہ علی سے باتیں کر رہا تھا. اب میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یا یہ ترمذی کی روایت صحیح ہے, اگر اس کو صحیح مان لیا جائے ترمذی کی روایت کو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی سے اللہ باتیں کرتا تھا. بھئی یہی تو میں کل کہہ کے آیا ہوں کہ جو عرشی ہوگا اس کا وہاں سے کنیکشن ہوگا. تو اب جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو جس سے الوہیت سے کنیکشن ہو. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. میں کسی ذات کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان احادیث کو بیان کر رہا ہوں جن احادیث میں صحیح بیان کیا گیا ہے. آپ فکر کیجئے, یہ وہ منازل ہیں. آپ اور کیجئے گا, نبی رسول امام ہے نا, یہ 3 منصب ہے. نبی رسول امام. نبی کے معنی کیا ہیں؟ قسم خدا کی ایک مرحلہ ہے. نبی کے معنی کیا بتائیے؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا. امام کے معنی کیا ہے؟ آگے چلنے والا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ذہنوں سے خراب ہوئی. نبی خبر دینے والا, رسول
پیغام پہنچانے والا، امام، آگے چلنے والا. بھائی نبوت کا عہدہ رہا، رکی نبوت، رسالت کا عہدہ ہوا، رسول آئے، رسالت رکی، امامت کا عہدہ. تینوں کے معنی بیان کیا آپ کو. نبی خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا، امام آگے چلنے والا. جب تک وہاں خبریں تھیں، یہاں قبریں دلوانا تھی، تب تک نبیوں کی ضرورت رہی. جب خبریں ختم ہوئی، پیغام پہنچوانا ہوا، تو ضرورت تھی رسول کی کہ رسول پیغام پہنچائے. لہذا جب تک پیغام رہے تب تک رسول آئے. اب امام کی ضرورت ہے. امام کا مطلب ہے آگے چلنے والا. تو جب تک پیچھے چلنے والے ہوں گے، لازم ہے کوئی امام جو آگے چلتا رہے. لازم ہے کہ کوئی آگے چلنے والا ہو، اس کی پیروی کی جاتی رہے، اس کے پیچھے چلا جاتا رہے. اس لیے ضرورت ہے امامت کی، اس لیے امامت لازم ہے. اس لیے امامت کے بغیر دین کامل نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بھئی آپ غور کر کے بتائیے. میں ایک اشارہ کروں گا آپ کی طرف. رسول، کیا رسول کی 23 سال کی محنت اتنی ہلکی تھی؟ قرآن ہے، قرآن پڑھوں گا. کیا پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی وہ محنت اور تقریباً 23 سال کی یہ محنت، یوں کہا جائے کہ کیا، جملہ سنیے گا میرا، میں قرآن کا جملہ کہوں گا، کیا پیغمبر اسلام کی قسم خدا کی مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھیں اور رکھ کے قسم کھلوائیں اور کھلوانے کے بعد کہیں کہ کیا پیغمبر کی تقریباً 63 سال کی محنت اتنی ہلکی تھی کہ ان لم تفعل پہ توڑ دی جائے؟ ان لم تفعل، یہ 63 سال کی محنت، 63 سال تقریباً اس کی محنت، اور ان لم تفعل، اتنی محنت کرتے ہیں سب گئی. بتائیے کیا معنی ہے اس کے ان لم تفعل؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم مل رہا ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ اگر وہ رہ گیا تو یہ سب رہ جائے گا، اور اگر وہ پہنچ گیا تو یہ سب پہنچ جائے گا. آپ بتائیے، قرآن ہے، قرآن، پوچھئے اتنی محنت. بھئی ہم لوگ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، ہم نے اتنی محنت کی، یہ کیا وہ کیا ان کے ساتھ، اور اس میں شریک ہوئے اور اس میں شریک ہوئے، اور بتائیے ذرا سا معاملہ ہو گیا ساری محنت چلی گئی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا تقاضا، کہ اتنی طویل ہم نے کرتے چلے آ رہے خدمت، اور بتائیے آخر میں ہماری محنت کو انہوں نے جو ہے، اب ایک ایسا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہوں. اب آپ بتائیے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہاں سوچیں، فکر کریں. اتنی طویل محنت پیغمبر کی، کتنی مشکلیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی زحمتیں ہیں، اور خالق نے کیا کہا؟ ان لم تفعل، ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے والا اعلان کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. یہی وہ منزل ہے جہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ امامت وہ دین کی تکمیل ہے. امامت کو ہم کو لینا چاہیے. اور آپ غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، جادوگر جمع ہے نا،
کس نے جادوگروں کو اپنے دربار میں جمع کیا؟ جادوگروں کو کس نے جمع کیا؟ اس نے جمع کیا جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, کہتا ہے میں خدا ہوں. بہت توجہ کیجئے گا, قسم خدا کی جملوں میں سب کچھ ہے. خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں, اور جادوگروں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آنے والے کو شرمندہ کر دو, آنے والوں کو شرمندہ کر دو. اب پوچھیے آپ کہ بھئی تم تو خود خدا ہو, خود کر لو شرمندہ. معلوم یہ ہوا کہ یہ جھوٹی مسند پہ بیٹھنے والے ایسے ہی بے نقاب ہوتے ہیں جو وارث حقیقی ہوتے ہیں, وہ تصویر کو بلا لاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. مسند پہ کون بیٹھا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے, مسند پہ کون ہے نہیں بات کرتے. ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے, پاور کس کے پاس ہے. اہل بیت کے در کے اوپر سب کچھ ملے گا. اور یاد رکھیے گا, اہل بیت نے جو زندگی بسر کی, امامت کی جو زندگی ہے, کوئی مجھ کو ایک لمحہ دکھا دے کہ امامت نے کوئی اپنے لیے گزارا ہو, کسی امام نے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مورخ آ کر مجھے ایک روایت دکھا دے کہ امامت نے اپنے لیے وقت گزارا, بلکہ ایک ایک لمحہ انہوں نے اللہ کی اس مخلوق کے لیے گزارا ہے کہ جس کے وہ ولی بنا کر بھیجے گئے. یہ ہے ولی, یہ ہے ولایت, یہ ہے امامت. امامت کا مرتبہ کیا ہے, امامت کی عظمت کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ صرف الف میم بس امام لکھ دیا کافی ہے نہیں, اس کے اندر جانا چاہیے, اور جانے کے بعد اس کی کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے. امام کا مطلب آگے چلنے والا. اب اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آگے چلنے والے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. یا چھوڑیے, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں آپ ہی کی زبان میں سمجھاؤں, مسجد میں ہم لوگ پہنچنے کے بعد وہاں نماز کا وقت آ گیا, اذان شروع ہو گئی. جیسے ہی اذان ہونے لگی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہے جو نماز کی امامت کرے. امام آئے نہیں تھے, کون ہے جو امامت کرے. وہیں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جن کی داڑھی منڈی ہوئی تھی. تھوڑی سی خرابیاں تھیں ان میں, زیادہ نہیں تھی, تھوڑی سی تھی. داڑھی منڈی تھی, غلط تھوڑی حرکتیں تھیں. تو میں نے کہا ایسا کیجئے, آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیجئے. بھئی صبح کی 2 رکعت نماز کا معاملہ ہے نا, آپ آگے کھڑے ہو جائیے, آپ امامت فرما دیجئے, ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ لیں گے. سب بگڑ گئے, پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں, اس کی داڑھی منڈا ہے, اس کی غلط حرکتیں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے, 2 ہی رکعت کی تو بات ہے, 2 منٹ لگیں گے, برداشت کر لیجئے. کہا نہیں جناب والا, یہ 2 رکعت کا امام بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. بھئی غور کیا آپ نے, کہا 2 رکعت اگر نماز پڑھوانا ہے تو وہ امام بھی پرفیکٹ ہو, وہ امام بھی متدین ہو, وہ امام بھی متقی ہو, وہ امام بھی شریعت کا پابند ہو. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت کے امام کے لیے تو اتنی جستجو, اور پورے دین کے امام کے لیے بھئی جب 2 رکعت امام کے لیے ہم اتنی مشورہ اور جستجو نہیں کر سکتے, تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو
ہمارے پورے دین کا لیے، پھر جو ہمارے پوری شریعت کے لیے امامت کے فرائض انجام دے رہا ہو، اس کا معیار ہم جانچیں، اس کو سمجھیں. اور کیا آپ نے؟ اب آ گئی ہے نماز تک تو اور کہتا چلوں. مولوی صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے پہلا سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. کہا یہ مولانا صاحب کیا آپ نے کیا؟ پہلے تو فاتحہ پڑھا جائے گا، سورہ الحمد پڑھا جائے گا، اور آپ نے یہ سورہ کوثر پڑھ دیا. مولوی صاحب کہنے لگے کوثر میرے گھر کی چیز ہے. بھئی کوثر میں اپنے گھر سے لایا، میرے گھر میں آیا، میرے گھر کی کتاب نے؟ کہا نہیں. کہ کہاں ہے؟ کہا قرآن میں. تو کہا جس قرآن میں سورہ کوثر ہے اسی قرآن میں سورہ فاتحہ ہے، اب چاہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا سورہ کوثر پڑھی جائے. بھائی بات تو صحیح تھی مولوی صاحب کی. بھئی قرآن میں سورہ فاتحہ سورہ الحمد بھی ہے، قرآن کریم میں سورہ کوثر بھی ہے. اب چاہے پہلے جلدی تھی، ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ سورہ کوثر پڑھ دے چھوٹا سا. سارے نمازی بھی پھر گئے. کہا جناب یہ کیا آپ نے کیا؟ پہلے سورہ الحمد پڑھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے گا، آپ نے پہلے سورہ کوثر پڑھ دیا. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے بات کر رہے، جستجو کر رہے ہیں، میں نے کیا غلط کیا؟ یہ بھی قرآن میں، وہ بھی قرآن میں، یہ بھی اللہ کا، وہ بھی اللہ کا، چاہے اس کو پڑھوں یا اس کو پڑھوں، فرق کیا ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی جگہ پر اللہ ہی والا رکھا جائے گا. بھائی میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کا مطلب جو حکم ادھر سے آیا ہے اس حکم کے مطابق کام ہوگا. اس کے بعد اللہ والے کی جگہ جب اللہ والا سورہ نہیں آ سکتا تو اللہ والے خلیفہ کی جگہ بندوں والا خلیفہ کہاں سے آ سکتا؟ اور بات یہاں تک لایا ہوں، ثبوت دوں گا، ثبوت. آج مسلمان ہر طرف کیا ہو رہا ہے؟ جہاد. کشمیر سے لے کر افغانستان، پاکستان، سیریا، عراق، یمن، سب جہاد. بھائی کیوں جہاد ہو رہا ہے؟ کائے کے لیے جہاد ہو رہا ہے؟ مسلمان بنانا ہے ان کو سب کو. بہت توجہ کیجیے گا، دو جملے آپ سے کہوں گا. یہ بتائیے اگر کوئی سنی کے معنی کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والا. اگر آپ سے کہے کہ میاں آپ کہیے میں سنی ہوں، کہیے گا؟ کہیں گے میں کیوں کہ میں سنی ہوں. شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کے معنی ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا. سارے سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان سے کہیے کہو میں شیعہ ہوں، میں کہا کہ کہوں شیعہ ہوں، ہے نا. ہندو سے کہیے کہ بھیا تم کہو میں مسلمان ہوں، کہے گا میں کہے کے لیے مسلمان ہو جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے نہیں کہے گا. مسلمان سے کہیے، عیسائی سے کہیے آپ کچھ دیر کے لیے عیسائی کہیے میں عیسائی ہوں. کوئی بھی خلاصہ کر رہا ہوں بات کو سمیٹ کے، بالکل بات کو سمیٹے دے رہا ہوں. کسی بھی مذہب والے سے آپ یہ کہیے کہ تم کہو میں فلانے مذہب سے ہوں، نہیں کہے گا، ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، لڑ جائے گا. حتیٰ میں نے شیعہ سنی کے معنوں کو واضح کیا آپ سے. شیعہ سنی اپنے کو نہیں کہے گا، سنی شیعہ اپنے کو نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا. تو پھر ہندو، جین، عیسائی یہ الگ کی چیزیں ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. کوئی اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب والا اپنے کو نہیں بیان کر سکتا کہ میں فلاں والا ہوں، میں فلاں والا ہوں، میں فلاں والا ہوں. بھئی کہیں پہ تو آؤ. بھئی تم بھی ہندو کہتے ہو کہ بھگوان ایک ہے، ہم اللہ کہتے ہیں، تم بھگوان کہتے ہو. بھئی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. کہا نہیں.
تو سارے مذہب والوں کو جمع کیجئے. کہنے کیا جا رہا ہوں سنیے, سارے مذہب والوں کو جمع کیجئے, ہندو ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, سب سے کہیے تم 1 منٹ کے لیے یہ ہو جاؤ, تم 1 منٹ کے لیے وہ ہو جاؤ, تم 1 منٹ کے لیے ہو جاؤ. کوئی راضی نہیں ہوگا, کہے گا میں نہیں ہوں گا, میں نہیں ہوں گا, میں نہیں ہوں گا. سب راضی نہیں ہوں گے, لیکن ان سب سے کہیے, کہو حسینی ہے. سب کہیں گے حسینی ہے. ہندو بھی کہے گا حسینی ہے, شیعہ بھی کہے گا حسینی ہے, سنی بھی کہے گا حسینی ہے, عیسائی بھی کہے گا. ارے کیا بات ہے, اگر دیکھنا ہے تو نیلسن منڈیلا سے پوچھو, رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھو, گاندھی جی سے پوچھو. ارے کس سے پوچھواؤں بھائی, کس سے پوچھواؤں؟ جہاں کوئی ایک جھنڈے کے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے, وہاں حسینیت کا پرچم ایسا ہے. ایک منٹ, ایک منٹ کے لیے نہیں تیار, لیکن جب پرچم حسینیت ہے, اور قسم خدا کی جا کر دیکھیے گا, آیت اللہ عظمہ سید صادق حسین شیرازی نے یہی جملہ کہا ہے. کہا ہے ایک وحدت کی جو جگہ ہے, جو مقام ہے, وہ فقط اور فقط ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال, تو میں نے کیا کہا, ایک ذات ہے, ایک ذات ہے. اور کل جو میں نے جملہ کہا تھا اسی جملے سے ملا دوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو اسلام کی عمارت ہے نا, یہ عمارت کی بنیاد کو دیکھیے, اس کی عمارت کی بنیاد ہے حسینیت کربلا. یہ کربلا اس کی بنیاد ہے. اور آج آپ کے سامنے اسی سے ملا کر جملہ کہا کہ کوئی آدمی اپنے کو کچھ اور نہیں کہلوا سکتا ہے, لیکن سینہ ٹھوک کر کہے گا میں حسینی ہوں, اسٹیج پر کہے گا میں حسینی ہوں. کیونکہ امامت نے دین کی مکمل تفسیر کربلا کے میدان میں کرائی ہے. یاد رکھیے, سطروں کے اندر, آیتوں کے اندر, سوروں کے اندر دین لا کر رکھ دیا جائے, کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے جو آج تک یہ نہ سمجھ سکے ہو کہ ذالین ہے یا دالین ہے, قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ لازم ہے کہ کوئی ایسا ہو مفسر اسلام کہ جو کوئی میدان میں آئے اور تفسیر اسلام بیان کرے. لازم ہے کہ ایک ایسا مفسر ہو. اور قسم خدا کی مجھے کچھ نہیں, اور جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں ان کے خود ان کو دیکھا جائے, کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ میں نہ اختلاف, نہ سنی میں اختلاف, نہ بریلوی میں اختلاف, نہ مالکی میں اختلاف, اور نہ ہندو میں اختلاف, نہ مسلم میں اختلاف. کوئی اختلاف نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے, میں نے کہہ دیا کہ اس سے بڑا مرکز ثبوت ہے, چیلنج کر رہا ہوں, کسی سے بھی کہہ دیجیے, کہیے تم حسینی ہو, حسینی ہو نہیں ہو, پوچھئے کسی بھی مسئلے کا, ہاں میں حسینی ہوں, حسینی ہوں, ہر ایک کہے گا حسینی ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی نہیں اس بات سے پیچھے ہٹے گا کہ میں حسینی نہیں ہوں. اب اسی کا پلٹ جملہ کہنے جا رہا ہوں, اسی کا پلٹ جملہ کہنے, ہر ایک کہے گا میں حسینی, میں حسینی, میں حسینی. اب کہنے یہ جا رہا ہوں کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والوں سے پوچھو تم یزیدی ہو, تم یزیدی ہو,
انکار کر دے گا نہیں تو اب دنیا بتلائے کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ آج جو یزیدیت کا گانا گاتے ہیں، ہم کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، وہ علل اعلان کہیں ہم یزید کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے ہیں۔ قسم خدا کی یزیدیت کے بات کرنے والوں، یزیدیت کو رضی اللہ کہنے والوں، یزیدیت کی بات کو سامنے لانے والوں، ذرا اتنا بتاؤ اگر یزید کے پیروی کرنے والے ہو تو کسی ایک بچے کا نام یزید رکھ دو۔ رکھ دو۔ حسین کتوں کا نام ہے؟ حسین کتنے ہیں؟ فخر سمجھتا ہے اگر 2 بچے ہوئے تو ایک کا حسین نام رکھ دے گا۔ حسین نام فخر سمجھا جاتا ہے، یزید نام گالی سمجھا جاتا ہے۔ بس میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ اور آنے کے بعد جانو کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ یزیدیت وہ گالی ہے جس گالی کو بھی کوئی دینا نہیں چاہتا۔ حسینیت کسی کو روک لو، کچھ نہیں۔ جو تاریخ سے واقف ہو روکو، سڑک کے اوپر جا رہا ہو روکو، بھیا رک جاؤ، تم حسینی ہو؟ یہ ہے اسلام۔ اور کیا آپ نے، اگر امامت نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا۔ لازم تھا تکمیل دین کے لیے کہ امامت کربلا آئے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں جب معاویہ کی رحلت ہو گئی تو ولید کے پاس خط بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حسین سے بیعت لے لو۔ امام حسین ان تک پیغام پہنچا کہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ بس جیسے ہی یہ بات امام کے کانوں تک پہنچی، مظلوم کربلا سمجھ گئے، آئے گھر پر اور آنے کے بعد کہا بہن زینب مجھ کو دربار میں ولید نے بلایا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے سنا دل بیٹھ گیا۔ لکھا تو نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر جناب زینب کہتی کہ بھیا اماں کی ایک وصیت ہے، وہ وصیت یہ کہ حسین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، بھیا میں بھی آپ کے ساتھ دربار میں چلوں گی، میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی، تو امام حسین بیٹھال دیتے کہ زینب تم دربار میں کہاں چلو گی، تم دربار میں نہ جاؤ، تم کہہ کر دربار میں جاؤ گی۔ لیکن عزاداران امام مظلوم، نہ جناب زینب نے کہا اور نہ امام حسین نے منع کیا، لیکن جناب زینب ایک دفعہ نگاہ کی عباس کے چہرے پر، علی اکبر کے چہرے پر، اون و محمد کے چہرے پر، قاسم کے چہرے پر، کہا بھیا بھیا میرا دل کہتا ہے کہ یہ کہا ہوگا کہ بھیا میں تو جا نہیں سکتی لیکن بنی ہاشم کے شیر آپ کو اپنے حلقے میں لے کر جائیں۔ عزاداران امام مظلوم اس حلقے میں امام حسین چلے۔ محرم ہے نا، اس لیے مصائب کے لیے اپنے رومالوں کو آنکھوں کو آمادہ رکھا کیجیے۔ یہ بہار ازا ہے، آغاز ازا۔ عزاداران امام مظلوم امام پہنچے، دربار میں پہنچے، ولید اس نے خبر سنائی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ اس کے بعد جب بیعت کی بات ہوئی، امام حسین نے کہا کل صبح پر ہے، تو مروان بول اٹھا، کہنے لگا یزید اے ولید تم کیا سمجھتے ہو، حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ آئیں گے۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے امام کی جب صدائے تکبیر بلند ہوئی، ہر ایک تاریخ نے لکھا کہ بس تکبیر کی صدا بلند ہوئی تھی حسین کی، اللہ اکبر، اور سارے بنی ہاشم امام حسین کے پاس کھڑے تھے۔ سب بنی ہاشم تلواروں کو نکالے ہوئے آ گئے،
قسم خدا کی عزاداروں، یہ بتاؤ، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس منظر کو حسین نے دیکھ کے کیا عصر عاشور کے منظر کو یاد نہ کیا ہوگا؟ کیا اس منظر کو نہ سوچا ہوگا کہ آج میری تکبیر کی صدا بلند ہوئی تو میرے بھائی بیٹے اولادیں آ گئی؟ اجرکم علی اللہ۔ اٹھے، واپس آئے، بہن سامان سفر باندھو۔ سامان سفر بندھنے لگا۔ جناب زینب نے کہا میں بھی چلوں گی۔ امام حسین نے منع کر دیا، کہا میں تم کو نہیں لے جا سکتا۔ عزاداروں، ایک جملے پہ غور کیجئے گا، مصیبت فقط وہ نہیں، مصیبت اب آپ بتائیے کہ جناب زینب کو منع کرنے سے لے کر جناب عبداللہ کی اجازت ملنے تک کتنا وقفہ رہا ہوگا، اور اتنی دیر جناب زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ میں تو سوچ سمجھتا ہوں کہ جب جناب زینب پہنچی ہوں گی جناب عبداللہ کے پاس، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں گے، ہاتھ بندھے ہوں گے، اے عبداللہ انکار نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب عبداللہ بیمار تھے، اجازت دی، کہا بی بی میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، لیکن دونوں بچوں کو لے جائیے، ایک بچے کو میری طرف سے نثار کر دیجیے گا، ایک بچے کو اپنی طرف سے نثار کیجیے گا۔ جناب زینب آئی۔ اب یہ بات مدینے کے اندر پھیلنا شروع ہوئی کہ حسین سفر کر رہے ہیں، جناب ام سلمہ بھی آئیں، جناب ام ہانی امام حسین کی پھوپھی بھی تشریف لائیں، ہر ایک آیا، آقا آپ سفر کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، آقا آپ سفر کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، آقا آپ جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ سفر جو ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہی مرضی کہ سفر کرے۔ عزاداروں، دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھوں، مولا آپ کا سفر ہے اللہ کی مرضی سے، یہ بیویوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ زینب ام کلثوم کیوں جا رہی ہیں؟ یہ سکینہ اور رقیہ کیوں جا رہی ہیں؟ اے مولا ان کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ بس عزاداروں روایت میں ملتا یہ ہے کہ کہا ان کو ہم نہیں لیے جا رہے، اللہ بھیج رہا ہے۔ اللہ تو کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ عجب نہیں آواز آئے ادھر سے، ارے حسین ہمارا دین بچانے جا رہا ہے، اور یہ بیویاں تذکرہ حسین بچانے جا رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کی بیویاں، اللہ اکبر، کیا کربلا کی بیویوں کا تذکرہ کیا جائے۔ امام حسین، جناب ام سلمہ کہتی ہیں اے میرے لال کسی طرف بھی چلے جانا، عراق کی سمت نہ جانا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ وہاں تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ امام نے کہا نانی ہم کو معلوم ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے ہمارے جگہ کی شہادت کس جگہ پر واقع ہوگی۔ کہا کون سی جگہ شہادت واقع ہوگی؟ کہا نانی دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا بھیا دکھا دو، میرے آقا دکھا دیجئے۔ ایک دفعہ دونوں انگلیوں کو بلند کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ کہا نانی یہاں اکبر گرے گا، نانی یہاں قاسم کا لاش پامال ہوگا، نانی یہاں اصغر کی لاش بنے گی، نانی وہ نشیب جو دکھ رہا ہے وہاں میں زین سے زمین کی طرف آؤں گا۔ ہاتھ بڑھایا، مٹھی بھر خاک لی، نانی کو دے دی۔ اے نانی یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھئے گا حسین زندہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، مصائب ابھی پڑھوں گا، ابھی مصائب ہوں گے، میں اس عشر اولا میں مصائبوں میں کوئی کمی نہیں کرتا، چاہتا ہوں بی بی کے سامنے سرخرو ہو لوں، گریہ میں بھی کوئی کمی نہ رہے۔ اب اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کئی وسیلوں سے لکھا ہے کہ ایک شخص مدینے میں
گیا تھا کوفے سے ایک خط لے کے امام حسین کے لیے، اس کی زبانی ہے پورا. کہتا جب میں مدینے پہنچا تو مدینے کا منظر کیا تھا، ہر طرف گریا اور ماتم کی صدائیں تھیں، پورے مدینے کی فضا میں غمی چھائی ہوئی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ مدینے کا منظر کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ کو بتایا گیا کہ نواس رسول آج مدینے سے سفر کر رہے ہیں. کہا میں بھی چلتے چلتے اس مقام تک پہنچا جہاں سے یہ کاروان نکلنے والا تھا. میں نے کیا دیکھا، بہت سے لوگ جمع تھے، پوری اسی کی روایت ہے، صاحب معالم نے اس کو نقل کیا ہے. کہا بہت سے لوگ جمع تھے، میں نے دیکھا ایک مسند بچھی ہوئی تھی، اس پہ ایک نورانی شخص کے ضعیف بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں بائیں 2 جوان تھے، اس کے بعد کچھ اور جوان تھے. محملیں تیار ہو رہی تھی، اسی اسنا آواز بلند کی گئی، کہا گیا کہ اب سواریاں تیار ہیں، محملیں تیار ہیں، بیویوں کو لایا جائے. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک جوان اندر داخل ہوا، جب وہ اندر گیا تو اندر سے 2 بیویوں کو سہارا دیے ہوئے نکلا، 2 بیویوں کو سہارا دیے ہوئے نکلا، اور اس کے بعد نکل کے ایک اونٹ کے پاس آیا، وہ خود بیٹھ گیا، ان بیویوں نے اس کے زانو پہ پیر رکھا، اوپر سوار ہو گئیں. جب سوار ہوئی میں نے پڑوس میں کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا بھیا یہ کون ہے؟ کیا یہ قمری بنی ہاشم ہے؟ انہوں نے دونوں زہرا زادیوں کو سوار کرایا ہے، دونوں زہرا زادیوں کو سوار کرایا. اس کے بعد وہ کہتا میں گیا، میں نے دیکھا 2 کم سن بچیاں آئیں، ان بچیوں کو اس نے دیا. پوچھا یہ بچیاں کون ہیں؟ کہا ایک کبرا ہے ایک سکینہ ہے. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھا میں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک ایسا جوان کہ جس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا، وہ اندر داخل ہوا اور ایک بی بی کو لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس نے اس بی بی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہیں جنہوں نے اپنی ماں لیلا کو سوار کرایا. اس کے بعد ایک جملہ پڑھا ہوا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد کہا میں نے دیکھا ایک اور کمسن آگے بڑھا جو چندے آفتاب و چندے مہتاب تھا، وہ اندر گیا، ایک بی بی کو لے کے آیا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن الحسن ہے. جب سب تیار ہو گئے تب اس کے بعد آواز آئی آہا اب قافلہ چلنے کو تیار ہے. عزاداران امام مظلوم جب یہ قافلہ چلا، شخص کہتا ہے الفراق الوداع الفراق الوداع. ایک نوا شروع ہو گیا، مولا خدا حافظ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم ایک منزل ہے جس کو میں نے روکا تھا، ایک منزل ہے اس کو روکا تھا میں نے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور وہ منزل کیا ہے عزاداران امام مظلوم؟ ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہے یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ ٹرین سے دیکھا ہوگا منظر، کوئی جا رہا ہے، مثلا بیٹا جا رہا ہے یا کوئی عزیزدار جا رہا ہے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین چل بھی دیتی ہے، اس کے بعد بھی وہ لٹک کے دیکھ کے ہاتھ ہلایا کرتا ہے. ایئرپورٹ پہ بھی کیفیت نظر آتی ہے. یہ مناظر تو دکھتے ہیں نا آپ کو. یہ کتنے دنوں کی بات ہوتی ہے؟ 6 مہینے کے لیے جا رہے، سال بھر کے لیے جا رہے، 8 مہینے کے لیے جا رہے، لیکن بے قراری کیا ہوتی ہے؟ لٹک لٹک کے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں نا. اب آپ تصور کر کے بتائیے کہ جب قافلہ چلا ہوگا تو حسین کی نگاہیں کدھر ہوں گی؟ اماں کی قبر کی طرف ہوگی. اماں خدا حافظ، اے اماں اب آ نہیں پاؤں گا، اے اماں چراغ نہ جلا پاؤں گا، اے اماں. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ دل چاہتا ہے کہتا چلو، ایک جملہ دل چاہتا ہے کہتا چلو.
امام حسین کے لیے ملتا ہے؟ اندازہ لگائیے گا ماں بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان کا اندازہ لگوا رہا ہوں آپ کو، لگائیے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غور کر لیجئے گا، سمجھ پائیے گا تو رو لیجئے گا، رو لیجئے گا۔ امام حسین جب بہن سے سامان سفر کر آئے تھے نا، تو رسول کے قبر پہ آتے تھے اور رسول کی قبر سے ملتا ہے، اور میں نے سنا یہ ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے ماں کی لحد پہ جاتے تھے، دوڑتے ہوئے ماں کی لحد پہ جاتے تھے۔ اور تشبیہ یوں دی گئی ہے کہ جس طریقے سے، کبھی جائیے گا دیکھیے گا گھر میں جب آپ جاتے ہیں، چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کے کیسے دوڑ کے آتا ہے، چھوٹا بچہ کیسے دوڑ کے آتا ہے، بس یہی تشبیہ لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب حسین اماں کی لحد کی طرف بڑھتے ہوں گے تو حسین کو دکھتا ہوگا ماں ہاتھوں کو بہلائے، میرے بچے آ جا، میرا حسین آ جا، یہ کب سے حسین ماں سے لپٹتا، اے اماں کربلا چلو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آپ کو منزل تک لایا اور اب منزل پر لے کے آیا ہوں۔ آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے۔ 2 محرم کو یاد ہے؟ 2 محرم کو کیا ہوا؟ چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب حسین وارد کربلا ہوئے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کربلا پہنچے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب حسین نے اس بستی کو آباد کرنے کی باتوں کو بیان کیا کہ وہ عرش پہ جنت ہے، یہ فرش پہ جنت ہوگی۔ آج 2 محرم ہے اور آج مظلوم کربلا سرزمین کربلا پر پہنچ گئے۔ یہ کربلا وہ زمین ہے کہ جس زمین پر ہر نبی رویا ہے، ہر پیغمبر رویا ہے، مولا کائنات بھی بار بار سرزمین کربلا پر رکے، اور اس جگہ پر جہاں امام حسین زین سے زمین پر آئیں گے بیٹھ کے روئے ہیں۔ یہ وہ زمین کربلا ہے۔ جب وہاں قافلہ پہنچ گیا، خیمے لگ گئے۔ عزادارہ نہیں مظلوم، بس 2 یا 3 جملے ہیں مصائب کے، ان کو بیان کروں گا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، خیموں میں بیویاں چلی گئیں، جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا جا بھیا کو بلا کے لاؤ۔ بھیا آئے، کہا بہن تم نے مجھ کو بلایا ہے؟ کہا ہاں بھیا میں نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا بھیا، اے بھیا، جب سے اس زمین پہ آئے ہیں، خیموں پہ آئے ہیں، بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا۔ بھیا یہ زمین کون سی زمین ہے؟ دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بھیا یہ زمین کون سی زمین ہے؟ پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، جیسے لگتا ہے ان کا بچہ مر گیا، جیسے لگتا ہے ان کا بیٹا مر گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، زینب سے کہا زینب یہ زمین کرب و بلا ہے، کرب و بلا ہے۔ کہا بھیا یہ نام تو سنا سنا لگتا ہے، یہ نام کہیں سنا ہے۔ ایک دفعہ کہا بھیا یہ تو وہی نام ہے جب اماں کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو اماں رونے لگتی تھی۔ بھیا یہ وہی نام ہے۔ حسین نے سر کو ہلایا، ارے یہ وہ کربلا ہے جہاں بستی بسائیں گے۔ اے زینب یہاں بہن بھائی میں جدا، اے بہن زینب وہ عرش کی جنت، یہ فرش کی جنت۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ پشت خیمہ سے رونے کی صدا آئی۔ بس مجلس مکمل ہو گئی ہے، مجلس مکمل ہو گئی۔ پشت خیمہ سے رونے کی صدا آئی۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ، میرے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ۔
جناب فضہ آئی کہ آقا آپ کو بہن بلاتی ہیں، آپ کو آپ کی بہن بلاتی ہیں. آئے، کہا بہن کیوں بلایا؟ کہا بھیا رونے کی آواز آ رہی ہے. اس رونے کی آواز کو سن لیجئے. اب جو حسین نے آواز کو سنا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب آواز کو نہ پہچانا. کہا کس کی آواز؟ کہا مادر گرامی فاطمہ زہرا جو مدینے سے مکے سے کربلا ہمارے غم میں ہمارا ماتم